ایک ہوتا ہے فیملی وزٹ ویزا، ایک ہوتا ہے زیارہ شخصیہ پرسنل وزٹ ویزا۔ اب پرسنل وزٹ ویزا جو ہے وہ صرف سعودیوں کو الاؤ ہے۔ آج کل جو زیادہ ویزا چل رہا ہے وہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو بلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 4 سٹیپس میں آپ فیملی وزٹ ویزا اپلائی کرنے سے سٹیمپ کروانے تک 4 سٹیپس میں کر سکتے ہیں۔ وہ 4 سٹیپس کون کون سے ہیں، اور اگر ان میں سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو وہ پھر کام ہم کروا کے دیں گے۔ 4 سٹیپس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ کا ویزا اپلائی کرنا۔ اس کے بعد ہوتا ہے ویزا کا غرفہ تجاریہ کروانا۔ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کرنا۔ آپ کے جو ویزا اعتماد سے، جیری یا پھر تاشیر سے آپ کا ویزا سٹیمپ ہونا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس پورے کرنا اور ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروانا۔ اور چوتھا اور آخری آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ نے تاشیر آفس جانا ہوتا ہے۔ پھر ویزا سٹیمپ ہو کے جو پاسپورٹ ہیں وہ آپ کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 4 سٹیپس بالکل آسان ہیں، سمپل ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ان چاروں کے جو ویڈیوز کے لنکس ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مار کھا جاتے ہیں یا پھر لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بھائی کیسے کریں آپ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے منسٹری آف فارن افیئر کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی عام بندہ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ فیملی وزٹ ویزا کو آپ نے خود اپلائی کرنا ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہم اپلائی کر دے سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں آپ موجود ہیں، خدمات عام کے نام سے مکاتب موجود ہیں، مکتب موجود ہیں۔ 30 ریال، 50 ریال، 20 ریال، جہاں کی جتنے کو مانگتا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اپلائی کرنے کے لیے کوئی بھی خاص شرط نہیں ہے۔ اپلائی کا طریقہ ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپلائی کیسے کرتے ہیں؟ پہلی چیز ہوگی کلیئر۔ جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا وہ ہوتا ہے غرفہ تجاریہ کا۔ اب غرفہ تجاریہ کچھ کفیلوں کا رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ کا ہوتا ہے وہ آپ غرفہ تجاریہ کروا کے دینا نہیں چاہتے۔ کچھ کمپنیز ہیں جو اپنے ورکرز کو غرفہ تجاریہ نہیں کروا کے دیتے، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز کہ آپ کا کفیل کمپنی اگر آپ کا غرفہ تجاریہ کروا دیں، ٹوٹل 35-40 ریال فیس ہے، نہ ان پہ کوئی برڈن ہے نہ آپ پہ کوئی بوجھ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے باہر کے ایجنٹس کا۔ اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے فیملی وزٹ ویزا، ایک ہوتا ہے زیارہ شخصیہ پرسنل وزٹ ویزا۔ اب پرسنل وزٹ ویزا جو ہے وہ صرف سعودیوں کو الاؤ ہے۔ آج کل جو زیادہ ویزا چل رہا ہے وہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ فیملی وزٹ ویزا پہ اسے بلا نہیں سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی سعودی سے بات کر کے پرسنل وزٹ ویزا اس سے لے لیتے ہیں۔ ایک ہی دن میں وہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو فیملی وزٹ ویزا نہیں مل رہا، کفیل کمپنی آپ کو نہیں دے رہے، تو بہت سارے لوگ پرسنل وزٹ ویزا اپنی فیملی کے لیے بھی لگوا رہے ہیں۔ تو دونوں ویزے، دونوں ٹائپس جو ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کا ایشو آ رہا ہے، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے کفیل کمپنی کرتے ہیں بالکل سستے والا ہے، آسان ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں کرتے آپ کا کام تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ 2 سٹیپ ہو گئے۔ تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن کا۔ اب جو ڈاکومنٹس ہیں، ڈاکومنٹس میں سب سے زیادہ جو ضروری اور اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کا نکاح فارم ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کا بے فارم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا آپ کی بیوی اور بچوں کے لیے، لیکن اگر آپ اپنے والدین کو بلا رہے ہیں یا پھر کسی اور رشتہ دار بہن بھائی کو بلا رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ میں FRC کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کراچی والے جو ہیں ان کے لیے تو FRC بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کراچی آفس والے مانتے نہیں ہیں والدین کو بھی، باقی آفیسز میں بغیر FRC کے چل بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا، بے فارم ہے نمبر 1، نکاح فارم 2 اور FRC۔ بیوی اور بچے صرف اگر ہیں تو پھر آپ کو FRC کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے کیسے، اب موفا سے آپ کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جو جا نہیں سکتے، نہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، نہ لاہور جا سکتے ہیں، نہ کراچی جا سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بالکل آسان ہے کہ آپ TCS کے آفس میں چلے جائیں، آپ کے اپنی ID کارڈ کی کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، آپ کے اقامہ کی کاپی، 3 چیزیں۔ اسی طرح
آپ کے وائف کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی، پاسپورٹ کی کاپی اور آپ کا اوریجنل نکاح فارم، ساتھ میں بے فارم، اور ساتھ میں اگر ایف آر سی ہے تو یہ ڈاکومنٹ آپ ٹی سی ایس کے آفس میں لے کے جائیں گے۔ آپ سے وہ ٹوٹل 800,000 روپے لیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس وہ بھیج دیں گے، 8-10 دن کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہو کے آپ کے گھر پہ واپس آ جائیں گے۔ بہت زیادہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروا دیں، تو میں نے ان سے یہی طریقہ بتایا کہ بھائی آپ مجھے ٹی سی ایس کریں، میرے پاس آپ کے ڈاکومنٹس آئیں گے، میں آگے بھیج دوں گا، ٹی سی ایس کر دوں گا اور ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ ہو کے آپ کے گھر پہ آ جائیں گے، تو آپ مجھے 2,000 فیس دے دینا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہے نا آپ کو، جب میں نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروا دیتے ہیں۔ ہاں، موفا کے اندر جو بندہ موجود ہے اگر وہ کہتا ہے میں اٹیسٹڈ کروا دیتا ہوں اور آپ کو جانا نہیں پڑتا، اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 دن میں یا 1 دن میں آپ کو اٹیسٹڈ کروا کے دیتا ہوں، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن ایک بندہ ہفتے بعد آپ کو اٹیسٹڈ کروا کے دے رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے اٹیسٹڈ کرواتا ہے، پیسے آپ سے لے لیتا ہے اپنی مرضی کے، ہو سکتا ہے 2,000 لے لے، ہو سکتا ہے 5,000 لے لے، لیکن آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ٹی سی ایس کے تھرو آپ کا مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ آ گئے، آپ نے جو ویزا سٹیمپ کروانا ہے تو اعتماد جیری یا اس وقت جس کا نام تاشیر ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے ویزا سٹیمپنگ کے لیے، تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ۔ اب اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرتے ہیں اس ویڈیو کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ آپ خود بک کر سکتے ہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سے وہ اپوائنٹمنٹ بک نہیں ہوتی تو ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کر کے دے دیں گے۔ اسی طرح جب آپ جاتے ہیں ویزا سٹیمپنگ کے لیے، اب یہاں پر بہت زیادہ لوٹ مار ہے اس ایریا میں کہ جب آپ ویزا سٹیمپ کروانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار مجھے کوئی ایجنٹ مل جائے۔ زیادہ تر لوگ ظاہر ہے آپ فیملی کو بلوا رہے ہیں تو آپ بیرون ملک بیٹھے ہوئی ہیں، آپ کی فیملی اکیلی ہے، ساتھ میں گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ساتھ جانے والا، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایجنٹ مل جائے ہمیں، ہمارا کام ذرا جلدی سے ہو جائے اور ہم اپنا ویزا سٹیمپ کروا لیں۔ اب یہاں پر ایجنٹس لوٹنا شروع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایجنٹ، بلکہ آپ ایجنٹ کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے مرضی کے مانگ لیتا ہے۔ کوئی آپ سے 60,000 روپے مانگے گا، کوئی 70,000 روپے مانگے گا، ایون کہ آپ کی وائف ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، جن بچوں کا 40,000 بھی شاید نہیں لگے گا، ان کا بھی وہ 60,000 میں وہ پیمنٹ لے گا کہ اتنے بندے ہیں، فی بندہ مجھے اتنے پیسے آپ دے دیں، میں آپ کا ویزا سٹیمپ کروا دیتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کا کردار ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ میں، اپوائنٹمنٹ آپ کو جلدی دلوا دیتا ہے اور ویزا سٹیمپنگ کے لیے آپ کی فیملی کو پھر بھی وہیں پہ جانا پڑتا ہے۔ یا تو ایسا ہو نا کہ آپ کی فیملی گھر بیٹھی رہے اور آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کہ آپ کو مل جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کی فیملی کو تو ہر حال میں جانا ہے، فنگر پرنٹ ہونے ہیں، تصویریں بننی ہیں، اگر 1 دن کا بچہ ہے اسی بھی جانا ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے اسے بھی جانا ہے، ہر ایک کو جب جانا ہے تو پھر آپ ان ایجنٹس کو اتنے پیسے کیوں دیتے ہو جب آپ کو خود جانا ہے؟ کام تو صرف اپوائنٹمنٹ کا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 10-15 دن ویٹ کرنا پڑ جائے گا۔ اپوائنٹمنٹ آپ کو زیادہ جلدی چاہیے ہوتی ہے تو آپ لانچ والی لے سکتے ہیں، تقریباً 8-10 ہزار روپے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑ جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کی بچت ہے۔ تو یہ ایک مکمل پروسیجر ہے۔ جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پاسپورٹ کیا گھر پہ لینا چاہتے ہیں یا پھر اپنے پاسپورٹ آپ اعتماد آفس یعنی تاشیر آفس سے خود کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ویزا سٹیمپنگ کے بعد، تو آپ اس میں سمپل ٹک کر دیتے ہیں، آپ کے موبائل پہ میسیجز بھی آتے رہتے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو آپ کے پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو بائی کوریئر آپ کے پاسپورٹ آپ کے گھر پہ آتے ہیں۔ ٹوٹل کوئی 270 روپے تقریباً اس کے چارجز ہیں، وہ آپ سے لے لیے جاتے ہیں اور باقی آپ کے پاسپورٹ آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کے لیے کوئی کنفرم نہیں ہے ٹائم، لیکن تقریباً ایک آئیڈیا ہے کہ 8 دن کے اندر آپ کا جو ویزا سٹیمپ ہو کہ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے اس کا طریقہ یہ ویڈیو میں نے ساتھ میں لگا دی ہے، اس پہ کلک کر لیں، اس ویڈیو سے آپ کو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔